السلام علیکم دوستو، میں امیش نواز پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی کہانی لے کر۔ یہ تب کی بات ہے جب میں بہت چھوٹا تھا، قریب 8 یا 9 سال کا، اور اس وقت ہم اسنسول جو کہ انڈیا کا ایک شہر ہے تو میری فیملی کرائے میں رہا کرتی تھی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں ایک امرود کا پیڑ ہوا کرتا تھا، اور چونکہ ہمارے والد محترم کافی سخت مزاج کے تھے اس لیے ہم اکثر ان سے چھپ کر امرود توڑتے تھے، کیونکہ اگر انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو پھر ہماری پٹائی پکی تھی۔ چونکہ امرود کا پیڑ چھت سے قریب ہوتا تھا تو میں اکثر رات میں امرود توڑتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے، لائٹ چلی گئی تو میں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے امرود پر ہاتھ صاف کیا جائے، مگر میں جیسے ہی پیڑ کے قریب پہنچا مجھے کوئی سفید لباس پہنے کوئی امرود کی ڈالی زور زور سے ہلا رہا ہے، جیسے نیچے کوئی امرود گرنے کا منظر ہو۔ عموماً میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے میں چپ چاپ نیچے چلے آیا۔ نیچے آنے کے بعد رات بھر مجھے بخار ہو گیا، اور ہر روز خواب میں ایک آدمی مجھے امرود کی ٹوکری دے رہا ہوتا۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ بخار کبھی رہتا کبھی چلا جاتا۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے والد محترم عامل ہیں، ہمارے گھر میں بے شمار کتابیں ہیں ان چیزوں کو لے کر۔ خیر، میں نے خواب کا ذکر اپنی والدہ محترمہ سے کیا۔ پہلے تو وہ میرے خواب کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر میری حالت دیکھنے کے بعد ابو کو ساری باتیں بتائیں۔ ابو کچھ پڑھ کر دم کیا اور پھر جمعرات کو ایک نئی بلیو رنگ کا دھاگا منگوایا اور میرا سر سے لے کر پیر تک ناپ لیا اور پتہ نہیں کتنی بار اس کا تہہ بنایا۔ پھر اس پر کوئی دعا پڑھی اور پھر مجھے ہاتھ میں سے اس دھاگے کو رکھنے کا حکم دیا، وہ بھی ہاتھ باندھ کر۔ پھر میرا دوبارہ ناپ لیا تو دھاگا چھوٹا ہو گیا۔ ابو نے غصے میں پوچھے تو میں نے ڈر کر امرود والی بات بتا دی۔ ابو بھی نہ کچھ بولے۔ ایک ہفتے کے بعد گھر خالی کر دیے اور ہم لوگ نئے گھر میں آ گئے، اور اس کے بعد جتنے بھی گھر کرائے پر لیے اس میں کبھی پیڑ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ تو حضرات بتائیں ابو نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ اور گھر خالی ہونے کے بعد مجھے پھر کبھی ویسا خواب نہیں آیا۔